السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارة لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس تجارت میں ہرگز نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور اپنے فضل سے مزید بھی نوازے گا۔ یقیناً وہ خوب بخشنے والا، قدر کرنے والا ہے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، سٹیج پر ہماری جماعت کے سرمایہ، آپ کے محبوب خطبہ، علماء کرام الحمدللہ موجود ہیں۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان انشاءاللہ زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ اصل میں محترم امیر حمزہ حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے آپ کے پاس حاضر ہونا تھا۔ ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، وہ آنے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن ڈاکٹر نے انہیں لمبا سفر کرنے سے منع کر دیا، روک دیا، جس کی وجہ سے وہ آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکے۔ انشاءاللہ الرحمن وہ بہت جلد آپ کو آپ کے اس شہر میں انشاءاللہ الرحمن جمعہ کا خطبہ دیں گے اور جمعہ پڑھائیں گے انشاءاللہ الرحمن عنقریب، بہت جلدی آپ ان کے خطاب سے بھی انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ میں کوئی لمبی چوڑی باتیں انشاءاللہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ توجہ سے اور غور سے سنیں گے تو اللہ نفع بڑھا دے گا آپ کو انشاءاللہ۔ عزیز بھائیوں، سورہ فاطر کی 29 اور 30 نمبر 2 آیتیں سنی ہیں آپ نے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں کچھ تاجروں کا ذکر کیا ہے۔ ان تاجروں کا ذکر کیا ہے جن کی تجارت میں گھاٹا، خسارہ، نقصان نہیں ہوتا، جن کی تجارت میں نفع ہی نفع ہے، نقصان ہے ہی نہیں۔ جبکہ پاکستان کی 21 کروڑ مسلمان عوام اور دنیا میں بسنے والے 1.5 ارب کے لگ بھگ کلمہ پڑھنے والے وہ تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے، نفع ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا کی بات نہیں کروں گا، ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ 72 سال ہو گئے یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا ہے، اور ملک میں 98% آبادی کلمہ پڑھنے والوں کی، مسلمانوں کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس خطے میں مالک الملک نے ایک نہیں، دو نہیں، اپنے قدرتی معدنی وسائل کے بے شمار خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے خزانے ہیں
کہ شاید اکثر لوگوں کو تصور بھی نہ ہو ان کا. دنیا کا 6 نمبر کا بڑا سونے کا خزانہ اللہ نے پاکستان کی زمین میں رکھا ہوا ہے. ریکو ڈک کان کے نام سے دنیا اس کو جانتی ہے. دنیا میں 3 نمبر کی بڑی کوئلے کی کانیں اللہ نے پاکستان میں پیدا کی ہوئی ہیں. پٹرول، ڈیزل، یہ صرف سعودی عرب، کویت، ایران، عراق، خلیجی ریاستوں میں نہیں ہیں. پاکستان کی زمین میں بھی تیل کے بڑے بڑے ذخیرے رب نے پیدا کیے ہوئے ہیں. لوہے اور تانبے کی کانیں پاکستان میں موجود ہیں. قدرتی گیس کے کبھی بھی نہ ختم ہونے والے بڑے بڑے ذخائر اللہ نے اس زمین میں پیدا کیے ہوئے ہیں. نمک، پاکستان کی زمین میں اتنے بڑے ذخائر ہیں اور پوری دنیا میں ایسا نمک پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا جیسا نمک اللہ نے پاکستان میں پیدا کیا ہوا ہے. پوری دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں. چونے اور جپسم کی اتنے بڑے بڑے ذخیرے ہیں جو کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. پہاڑوں میں قیمتی پتھر وافر مقدار میں موجود ہیں. محترم بھائیوں، پاکستان کی زمین دنیا کی ان زمینوں میں شمار ہوتی ہے جو سب سے زیادہ زرخیز ترین زمینیں ہیں. پاکستان کی زمین کو سیراب کرنے والا جو نہری نظام ہے، پوری دنیا میں کسی ملک کے پاس ایسا عالی شان اور عمدہ نہری نظام ہے ہی نہیں جیسا رب نے پاکستان میں پیدا کیا ہوا ہے، عطا کیا ہوا ہے. پاکستان میں فیکٹریوں اور کارخانوں کی کوئی کمی نہیں ہے. پاکستان میں تعلیم کی کوئی کمی نہیں ہے. ہر گلی میں سکول کھلے ہوئے ہیں، ہر شہر میں کالج بنے ہوئے ہیں، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں. یونیورسٹیاں بڑی بڑی شہروں کے اندر موجود ہیں. جہاں یونیورسٹیاں نہیں ہیں وہاں بن رہی ہیں. تعلیم کی کوئی کمی نہیں. ایک ایک یونیورسٹی ہزاروں نوجوانوں کو ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جاری کر رہی ہیں. پاکستان میں ہمارا سب سے بڑا بجٹ جو خرچ ہوتا ہے وہ تعلیم پر خرچ ہو رہا ہے. سب کچھ موجود ہے پاکستان میں. میں اس سے بھی اگر بڑی بات کہوں تو انشاءاللہ مبالغہ نہیں ہوگا. پاکستان کی عوام کو جو رب نے جفاکشی اور ذہانت کی صلاحیتیں عطا کی ہیں یہ دنیا میں کم لوگوں کے پاس ہیں. آپ یورپ میں چلے جائیں، ان کے ملکوں کے خوشحالی کے بڑے بڑے منصوبے جو چل رہے ہیں، ان منصوبوں کو ہولڈ کرنے والے بندے تک پہنچیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی پاکستانی نظر آئے گا. ان کے پاس ایسے ذہین اور جفاکش افراد نہیں ہیں. سب کچھ موجود ہے. سوال میرا صرف اتنا ہے، 70-72 سال گزر گئے، سب کچھ ہے، کیا ہمارے ملک سے بے روزگاری ختم ہو گئی؟ تنگ دستی ختم ہو گئی؟ ہمارے ملک سے مہنگائی کا نام و نشان مٹ گیا؟ ختم ہو گئی مہنگائی؟ ختم نہیں ہوئی. کیا ہمارے ملک سے قرضے اتر گئے؟ قرضوں سے جان چھوٹ گئی؟ ہماری سب حکومتیں کشکول گلے میں لٹکائے ہوتے ہیں، جولیاں پھیلائی ہوتی ہیں، ساری دنیا میں ڈالروں کے ٹکڑوں کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. کیوں میرے بھائیوں؟ نہ ہمارا ملک بانج ہے، نہ پاکستان کی زمین بنجر ہے، نہ پاکستان کے باسی ڈل ہیں، نہ یہ اپاہج ہیں. سب کچھ رب کا دیا ہوا موجود ہے. پھر 72 سالوں میں ہم مہنگائی کی چکی میں کیوں پس رہے ہیں؟ 72 سالوں میں جس نظام تعلیم پر اربوں روپیہ ماہانہ پاکستان کی مسلمان عوام کا خرچ ہو رہا ہے، اس نظام تعلیم نے 72 سالوں میں کیا دیا؟ قرضوں سے جان چھڑا دی، مہنگائی ختم کر دی، بے روزگاری تنگ دستی ختم کر دی، بجلی اور گیس کی ساری ہماری ضروریات پوری کر دی. کیا دیا انہوں نے 72 سالوں میں؟ میرے بھائیوں، جواب سادہ سا اور صاف سا اور سیدھا سا ہے. میں نے جو کہا، ہم وہ تجارت کر رہے ہیں
جس تجارت میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، جس میں نفع سرے سے ہے ہی نہیں، کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نہ دنیا میں اس تجارت کا نفع ہے، نہ آخرت میں نفع ہوگا۔ نہ دنیا میں نفع ہے، نہ آخرت میں۔ تھوڑا سا غور کرنا، موٹی سی بات ہے، کیا جو ہمارا اسلام دین ہم جو لیے پھرتے ہیں، جو ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس جو تجارت ہم کر رہے ہیں، جو تجارت اس دنیا کی عارضی فانی زندگی میں ہمیں قرضوں سے، مہنگائیوں سے، تنگ دستیوں سے، بے روزگاریوں سے جو تجارت نجات نہیں دے سکتی، وہ آخرت میں جہنم سے بچا لے گی؟ جو دنیا میں پاکستان کی زمین میں رب کے بے شمار قدرتی خزانوں کے باوجود ہمیں خوشحال نہیں بنا سکی، وہ تجارت ہمیں جنت کا وارث بنا لے گی؟ ہم گھاٹے والی تجارت کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ والی تجارت کی، توجہ میری طرف میرے بھائیوں، جن لوگوں نے یہ والی تجارت کی جو رب العالمین نے ان 2 آیتوں کے اندر گارنٹی کے ساتھ بیان کی ہے کہ اس میں نقصان نہیں، گھاٹا نہیں ہے، جن لوگوں نے وہ تجارت کی، ان کا ذرا تھوڑا سا منظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہجرت کر کے آئے تھے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے تھے مہاجر ہو کر۔ محترم بھائیوں، مہاجر ہو کر مدینہ پہنچے تھے، اکثر لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، پہننے کے لیے پورا لباس نہیں تھا، کھانے کے لیے کئی دن راشن کا لقمہ نہیں ہوتا تھا۔ کوئی 70 سال نہیں لگے، 60 سال بھی نہیں لگے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، تاندلیاں والا کے مسلمانوں 50 سال بھی نہیں لگے انہیں۔ یہ لوگ جن کے گھروں میں 2 مہینے گزر جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، 50 سال نہیں لگے، مدینہ طیبہ کا ایک باسی زکوٰۃ کا مال ہاتھ میں اٹھائے زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتا ہے۔ پورے مدینے کی آبادی میں ایک گھر بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، سب زکوٰۃ دینے والے بن چکے تھے۔ 50 سال سے بھی کم عرصے میں یہ خوشحالی جو مدینے کے باسیوں کو عطا ہوئی۔ پھر میرا سوال ہے آپ سے، آپ بھی ماشاءاللہ تاجر ہیں، مسلمان ہیں، کیا انہوں نے مدینہ میں آ کر مدینے کے زمین کے کتنے مربع آباد کیے تھے اس خوشحالی تک پہنچنے کے لیے؟ کتنے مربع آباد کیے تھے؟ کوئی مربع آباد نہیں کیا۔ انہوں نے کتنی فیکٹریاں کارخانے لگائے تھے؟ کوئی فیکٹری کارخانہ نہیں لگا۔ کتنے کالج، یونیورسٹیاں اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنائے تھے؟ میرے بھائیوں، کوئی کالج یونیورسٹی نہیں بنائی تھی۔ انہوں نے سود پر یہودیوں سے کتنے قرضے لیے تھے؟ انہوں نے کہا پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا ہے، بھوکے مر جائیں گے، سود پر 1 روپیہ قرضہ لینا گوارا نہیں ہے۔ قرضے نہیں لیے، فیکٹریاں کارخانے نہیں بنے، سکول یونیورسٹیاں نہیں بنی۔ سعودی عرب میں تیل تھا، تیل کے کنویں کھود کر وہ خوشحال بنے تھے۔ احد پہاڑ میں سونا تھا، کیا سونا نکال کر خوشحالی ملی تھی انہیں؟ میرے محترم بھائیوں، کیا ان کے پاس کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نامی چیز آ گئی تھی کہ جس کو تیلی لگانے سے مدینے میں خوشحالی کے چشمے پھوٹ پڑے تھے؟ کیا ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھی جس کی بنا پر وہ 50 سال سے بھی کم عرصے میں خوشحال ترین ہو گئے تھے؟ صرف خوشحال نہیں، اللہ نے ان کو خوشحالی بھی دی، عزت بھی دی، آزادی بھی دی، کامیابی بھی دی، 65 لاکھ مربع میل کی رب نے ان کو حکومت بھی دی۔ اس وقت کی سپر پاوریں روم اور ایران دنیا کے جھوٹے خدا بنے ہوئے، وہ ان کو اپنی زندگیوں کا خراج دینے پر مجبور ہوئے۔ صرف دنیا کی چیزیں نہیں،
میرے محترم بھائیوں رب نے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا. کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. مسلمانوں اللہ ان پر راضی، وہ اللہ پر راضی. اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جن جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ علماء تشریف فرما ہیں، تاریخ کے ماہرین سے، دنیا کے اقتصادی ماہرین سے، معاشی ماہرین سے، سیرت نگاروں سے ایک سورس ان لوگوں کی خوشحالی، کامیابی، آزادی کا مجھے لا کر دکھا دو. اس آیت میں جو تجارت رب نے بیان کی ہے اس کے علاوہ منہ مانگا انعام دوں گا اسے. ایک سورس. وہ کس بنا پر خوشحال بنے تھے؟ ساری دنیا کی حکومت ملی تھی، عزتیں آزادیاں ملی تھیں، کامیابیاں ملی تھیں، جنت کے سرٹیفکیٹ ملے تھے. کیا تھا ان کے ہاتھ میں؟ یہی والی تجارت جس کی گارنٹی رب العالمین نے دی ہے کہ اس میں گھاٹا. وہ تجارت ہے کیا؟ تھوڑا سا تعارف کرواؤں گا، زیادہ لمبا نہیں انشاءاللہ. ایک ہی جز کا، ایک ہی حصے کا تعارف کرواؤں گا. 3 چیزیں بیان کی ہیں رب نے ان آیتوں میں. فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. توجہ میری طرف رکھنا میرے بھائیوں. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت یہ تجارت ہے. اس کو رب العالمین نے نفع بخش تجارت کہا ہے. یہ تجارت آخرت کی تجارت نہیں ہے صرف، یہ دنیا کی بھی تجارت ہے اور آخرت کی بھی تجارت ہے. یہ قرآن مجید کی تلاوت قسم اللہ کی دونوں جہانوں کی تجارت ہے، دونوں جہانوں کی. ایک حدیث سے آپ نے اندازہ لگا لینا ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے مخاطب ہو کر، تم میں سے کس شخص کو پسند ہے کہ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے، وادی بطحان یا وادی عقیق میں جائے. مدینہ طیبہ میں 2 وادیوں کے نام ہیں. بڑی بڑی کوہانوں والی 2 اونٹنیاں بغیر کوئی گناہ کیے، بغیر کوئی رشتہ داری توڑے اس کو مل جائیں. تم میں سے کس کو پسند ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہر ایک کو پسند ہے. 2 اونٹنیاں مل جائیں تو کون ہے جس کو پسند نہیں ہے؟ نہ کوئی چوری کرنی پڑے، نہ ڈاکہ ڈالنا پڑے، نہ خیانت کرنی پڑے، نہ رشوت کرپشن کا جو ہے نا وہ کام کرنا پڑے، نہ کسی کو ناراض کرنا پڑے. مل جائیں اور کیا چاہیے کسی کو. آپ نے فرمایا توجہ میری طرف، افلا یغدو احدکم الی المسجد. میرے صحابہ تم میں سے کوئی بندہ اپنے گھر سے اٹھ کر صبح سویرے اللہ کے گھر میں مسجد میں کیوں نہیں آتا؟ فَيَقْرَأَ أَوْ فَيَعْلَمَ آیتین من کتاب اللہ خیر اللہ من ناقتین وثلاث خیر اللہ من ثلاث واربع خیر اللہ من اربع ومن اعدادہن من الابل. تو اللہ کے گھر میں آ کے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لے، 2 آیتیں پڑھ لے یا سیکھ لے. راوی کو شک ہے کون سے لفظ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے لیے 2 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے بہتر 3 سیکھ لے. 3 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے 4 سیکھ لے. 4 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے بہتر. جتنی آیتیں سیکھ لے اتنی اونٹنیاں حاصل کر لینے سے بہتر. سمجھ نہیں آئی ابھی؟ توجہ کرنا، غور کرنا. اونٹنیاں بندے کو مل جائیں تو اونٹنیاں ملنے سے فائدہ دنیا میں ہوگا یا آخرت میں؟ دونوں جہانوں میں. فائدہ دونوں جہانوں میں ہے. دنیا میں اونٹنیوں کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان پر سواری کر سکتے ہیں، ہم ان پر بوجھ مال برداری کر سکتے ہیں، ہم ان کا گوشت کھا سکتے ہیں، ہم ان کو بیچ کر اپنی دنیاوی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. یہ سارے دنیاوی فائدے ہیں. اور آخرت میں بھی فائدہ ان سے اٹھا سکتے ہیں. 2 اونٹنیوں سے جو مل گئی ہیں مفت میں، اللہ کی راہ میں اگر ان کو صدقہ کر دیں، غریبوں مسکینوں کے لیے وقف کر دیں تو یہ آخرت میں فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ 2 اونٹنیاں ملنے کا میرے محترم بھائیوں، تاندلہ کے رہنے والے غیور مسلمانوں، 2 اونٹنیاں ملنے سے کم از کم 4 لاکھ روپے کی تو ہوں گی.
4 لاکھ روپیہ ملنے سے جتنا فائدہ دنیا میں کسی انسان کو ہو سکتا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس سے زیادہ فائدہ دنیا میں قرآن کی 2 آیتیں سیکھ کر حاصل ہوتا ہے. اور جتنا فائدہ وہ ملنے والی 2 اونٹنیاں اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آخرت میں مل سکتا ہے، اس سے زیادہ فائدہ 2 اونٹنیوں سے زیادہ فائدہ 2 آیتیں سیکھ کر آخرت میں بھی ملے گا. دنیا میں بھی اس سے زیادہ فائدہ اور آخرت میں بھی اس سے. اور آپ نے سنا صحابہ نے یہ قرآن مجید کی تلاوت کی، ان کو 2 4 10 100 1000 اونٹنیوں سے زیادہ فائدہ دنیا میں ملا کہ نہیں ملا؟ اور آخرت میں ملا کہ نہیں ملا؟ دنیا میں بھی ملا، آخرت میں بھی ملا. آپ کہیں گے یہ تجارت تو پھر ہم بھی کر رہے ہیں، ہر مسجد میں ہر نماز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، رمضان میں ہر گھر کے اندر ہر فرد قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. 72 سالوں سے پاکستان میں بے شمار لوگ تلاوت کرنے والے موجود ہیں. یہ تلاوت یہ تجارت تو ہم بھی کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، نہیں. یہ والی تجارت یہ والی تلاوت جو 72 سالوں سے ہم پاکستان میں کر رہے ہیں، یہ والی تلاوت نہیں ہے. یہ والی تجارت نہیں ہے. اور اس سے بھی بڑی بات کہہ دوں، قرآن مجید پروردگار نے صرف اس والی تلاوت کے لیے اتارا ہی نہیں. قرآن مجید مالک الملک نے صرف اس تلاوت کے لیے نہیں اتارا جو 72 سالوں سے پورے ملک میں ہو رہی ہے. وہ کون سی تلاوت ہے جو تجارت ہے، اور وہ کون سی تلاوت ہے جس کے لیے رب نے قرآن اتارا ہے؟ سن لینا میرے بھائیوں، ایک ہی حدیث سے انشاءاللہ آپ اندازہ لگا لیں گے. ابو عبد الرحمن السلمی جو صحابہ نے تجارت کی ہے، تلاوت کی ہے، غور کرنا. ابو عبد الرحمن السلمی تابعی ہیں جلیل القدر، کہتے ہیں ہمیں ان لوگوں نے قرآن پڑھایا جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے پڑھا تھا. عثمان بن عفان، عبداللہ بن مسعود اور بھی صحابہ کے نام لیے، وہ ہمارے قرآن کے استاد ہیں. انہوں نے قرآن امام الانبیاء سے پڑھا تھا، انہوں نے ہمیں پڑھایا. ہمیں کیسے قرآن پڑھاتے تھے؟ توجہ، ہمیں کیسے قرآن پڑھاتے تھے؟ کہتے ہیں کننا نقرأ العشر الآیات، یہ ان کے لفظ سنا رہا ہوں. ہم قرآن کی 10 آیتیں پڑھتے تھے. ہم قرآن کی 10 آیتیں پڑھتے تھے، لا نتجاوزها. 10 آیتیں پڑھ کر ہم اگلی 10 آیتیں نہیں پڑھتے تھے، نہیں سیکھتے تھے. حتی نعلم ما فیہا، جب تک ہم جان نہیں لیتے تھے مالک الملک نے ان 10 آیتوں کے اندر ہمیں پیغام کیا دیا ہے، ہمارے لیے حلال کیا کیا ہے، حرام کیا کیا ہے، حکم کس چیز کا دیا ہے، روکا کس سے ہے. ماں باپ کے، اولاد کے، زوجین کے، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے حقوق رب نے کیا بتائے ہیں، معیشت، معاشرت کے طریقے، اصول کیا سمجھائے ہیں. جب تک ہم جو ان 10 آیتوں میں پیدا کرنے والا پیغام اپنے بندوں کو دینا چاہتا تھا، جب تک ہم وہ پیغام اچھی طرح جان نہیں لیتے تھے، وَنَعْمَلَ عَلَيْهَا، اور اس پیغام کو جان کر اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے، ہم اگلی 10 آیتیں شروع نہیں کرتے تھے. پہلے 10 آیتوں کے لفظ سیکھے، پھر 10 آیتوں کا معنی سمجھا، پھر ان 10 آیتوں کے معنی کے مطابق اس پر عمل کیا. جب تینوں چیزیں مکمل ہو گئی تو پھر اگلی 10 آیتیں پڑھنے کے لیے استاد صاحب کے سامنے بیٹھ گئے. میرے بھائیوں انصاف سے بتائیے، یہ والی تلاوت ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ والی تلاوت موجود ہے؟ ہم 72 سال ہو گئے تلاوت کرتے ہوئے، 72 سال تلاوت کرتے ہوئے ہو گئے. موٹی سی بات ہے، ناراض نہیں ہونا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ساری امت کی بات کر رہا ہوں. 72 سال ہو گئے پاکستان برا کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے. کیا ہماری آنکھوں کا جو حدود اربع رب نے قرآن میں لکھ دیا، کہاں یہ آنکھیں استعمال کرنی ہیں اور کہاں نہیں کرنی، کیا ہماری آنکھیں اس کے مطابق استعمال ہو رہی ہیں؟ ہماری زبان قرآن مجید میں ایک نہیں بہت سی آیات ہیں جن میں مالک الملک نے مجھے آپ کو
زبان کا استعمال کا طریقہ بتایا ہے، کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی. کیا ہماری زبان اس کے مطابق استعمال ہو رہی ہے جو رب نے قرآن میں لکھ دیا، جو ہمیں سمجھا دیا؟ کیا ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہماری ٹانگیں کیا اس کے مطابق چل رہی ہیں؟ کیا میرا 5 فٹ کا وجود، میرا لباس، اور میرے محترم بھائیوں میرا ہیئر سٹائل، کیا جو قرآن نے ایک مسلمان کا ہیئر سٹائل اور لباس متعین کیا ہے، کیا میں نے اپنے اوپر اس کو لاگو کر لیا؟ کیا میرا گھر، میرے گھر کی 4 دیواری، کیا میرے گھر کی 72 سال ہو گئے، 72 سال ہو گئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، کیا میرے گھر کی 4 دیواری میں قرآن کے اصول، قرآن کا حکم نافذ ہو گیا؟ کیا میری جوان بیٹیاں اپنے کزنوں سے پردہ کرتی ہیں؟ میری بہنیں اپنے کزنوں سے پردہ کرتی ہیں؟ میری بیوی اپنے دیور اور جیٹھ سے پردہ کرتی ہے؟ کیا میری دکان، میری فیکٹری، کارخانہ، کیا میری منڈی اور مارکیٹ، کیا اس منڈی اور مارکیٹ میں آسمانوں والے رب کے اتارے ہوئے اصولوں پر کاروبار اور تجارت ہو رہا ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں، کیا میری چوکی، میرا تھانہ، میرا سول کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، کیا ان میں قرآن چل رہا ہے، نافذ ہے؟ قرآن کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ فیصلے ہونا تو دور کی بات ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا قرآن کو ان اداروں میں دخل دینے کا بھی حق ہے؟ دخل دے سکتا ہے قرآن؟ قرآن دخل دے سکتا ہے ان اداروں میں آ کر؟ قرآن کو دخل دینے کا بھی حق نہیں. ملک مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا، 98% آبادی مسلمانوں کی، لیکن قرآن کو اس ملک کے اداروں میں دخل دینے کا بھی حق نہیں ہے. کون سی تلاوت ہو رہی ہے؟ کس لیے آیا تھا قرآن دنیا میں؟ اللہ اکبر. ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ہم نیا پاکستان بنا رہے ہیں، ہم مدینے کی ریاست بنائیں گے. میرے بھائیوں، قرآن کو نہ منڈی میں، نہ بازار میں، نہ مارکیٹ میں ہے، نہ گھر میں، نہ ان پاکستان کے کسی ادارے میں قرآن کو دخل دینے کا بھی حق نہیں. یہ اترا ہے دنیا میں مسجد کے اندر چوم چاٹ کر، مسجد کی الماری میں نظر بند ہونے کے لیے. اس کو مسجد میں نظر بند کر دیں، چوم چاٹ کے رکھ دیں تو کیا نیا پاکستان بن جائے گا؟ مدینے کی ریاست قائم ہو جائے گی قرآن کے بغیر؟ مدینے کی ریاست قرآن کو نظر انداز کر کے، قرآن کو پسے پشت ڈال کر، قرآن کو مسجد کی الماری میں نظر بند کر کے، مدینے کی ریاست کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. ہم نے ناراض نہیں ہونا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، سب کی. ہم نے قرآن کو سمجھا کیا ہے؟ لوگوں کا قرآن سے تعلق کیا ہے؟ میرے بھائیوں غور کرنا. ہم نے سمجھا ہے قرآن اترا ہے تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے کے لیے، بازو پر، ٹانگ پر باندھنے کے لیے، کٹوری میں، پلیٹ میں لے کر گھول کر پینے کے لیے رب نے اتارا ہے قرآن. یا قرآن اترا ہے جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے. سر پہ رکھ لو، مسجد میں آ کر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم اٹھا لو، اس لیے رب نے بھیجا دنیا میں. جس عدالت میں چاہو قرآن پر قسم اٹھا کے اپنے حق میں دوسرے کا حق اپنے نام کروا لو. یا قرآن اترا ہے مردوں کو پارسل کرنے کے لیے. کس لیے اترا ہے؟ مردوں کو پارسل ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں قرآن. یا قرآن اترا ہے چوم کر، آنکھوں سے، سینے سے لگا کر، ریشمی گلاب میں لپیٹ کر اس کو الماری میں اونچی جگہ پر ٹکانے کے لیے بس. یا قرآن اترا ہے فرقہ واریت کا گند پھیلانے کے لیے مسلمانوں میں، پارٹی بازی کی نجاست کے لیے قرآن کو استعمال کیا جا رہا ہے، مسلمان کر رہے ہیں.
یا قرآن اترا ہے زیادہ سے زیادہ کس لیے؟ لفظی تلاوت کے لیے. کس لیے اترا ہے؟ اور میرے بھائیوں کس لیے اترا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بھی اترا ہے تو کس لیے؟ لفظی تلاوت. اور لفظی تلاوت کا بھی جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے سلسلہ. لفظی تلاوت کا سلسلہ بھی ختم ہو رہا ہے. اب تلاوت ہو رہی ہے فیس بک کی، اب تلاوت ہو رہی ہے یوٹیوب کی. ہر جوان کے، ہر عورت کے، ہر بوڑھے کے، ہر تاجر کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہے. اس کو فیس بک اور یوٹیوب سے فرصت نہیں ہے، نہ نماز کی، نہ قرآن پر غور کرنے کی، نہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی، نہ رب کے دین کی، کسی چیز کی فرصت نہیں ہے ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کے پاس. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ وجہ البصیرت کہہ سکتا ہوں. آپ چلے جائیں یہ پاکستان کے ماشاءاللہ مسلمانوں کی بستیوں میں، ان کے ملکی اداروں کے اندر 70% ہندو، یہودی، عیسائی، کمیونسٹ، بدھ مت نہیں، 70% مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جو قرآن کی لفظی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، جن کو لفظی طور پر بھی قرآن پڑھنا نہیں آئے گا. 70% آبادی مسلمانوں کی یہ کیفیت. اور صورتحال کیا ہے ہماری؟ قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو گیا گھر میں، اللہ سب لوگوں کو بچے عطا فرمائے. یا اللہ جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں ان کو تو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اولادیں عطا فرما دے. یا اللہ جو نرینہ اولاد سے محروم ہے ان سب کو نرینہ اولاد عطا فرما دے. بچہ پیدا ہو گیا، بچہ بڑا ذہین، قدرتی طور پر اللہ نے اس کو بڑی ہی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا. بولنے لگا تو جو لفظ سنتا ہے اس کو یاد ہو جاتا ہے. بچپن میں ہی سمجھدار لوگوں کی باتیں شروع کر دیتا ہے. ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ نے بڑا قیمتی بچہ دیا ہے، بڑا صلاحیتوں والا بچہ دیا ہے. اور ہر ماں باپ سوچتا ہے کہ یہ جو بچے کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں نا رب نے، ان صلاحیتوں کو نکھارنے والا جو ہمارے علاقے کا سب سے مہنگا مشنری سکول ہوگا نا، وہ ہمارے بچے کی ان خوبیوں کو نکھارے گا. صحیح معنوں میں اس کو ادھر داخل کروانا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جو سب سے مہنگا عیسائیوں کا، اسلام دشمنوں کا، سیکولر شیطان کے علمبرداروں کا سب سے مہنگا ادارہ ہوگا، ہم اپنے اس ہونہار ذہین بچے کو وہاں داخل کروائیں گے. ٹھیک ہے، داخل ہو گیا بچہ، پریپ، KG 1 2 نرسری، پرائمری، مڈل، ہائی، ایف ایس سی، BSc، MSc، MPhil، PhD، CSS کا امتحان بھی اچھے نمبروں میں پاس کر لیا. ساری ڈگریاں اچھے نمبروں میں اور CSS کا امتحان بھی پاس. اب CSS کا امتحان پاس کرنے کے بعد نمبر بھی اچھے تھے، ذہانت بھی بڑی تھی، اچھی نوکری مل گئی، گاڑی بھی مل گئی، بیٹ مین بھی مل گیا، بنگلہ بھی مل گیا، اچھی تنخواہ بھی لگ گئی. ماں باپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ رب نے تو ساڈی باں پھڑ لئی، رب نے ساڈی باں پھڑ لئی، رب نے بڑا ہونہار، بڑا لائق بچہ ہمیں دیا ہے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں آپ CSS کر کے یہ بڑی بڑی ملازمتیں کرنے والے مسلمانوں کے بچے ہیں، یہ کافروں کے نہیں ہیں، ان کو اکٹھا کر لیں. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ وجہ البصیرت کہہ سکتا ہوں ان میں سے 95% لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہیں جانتے. امام الانبیاء نماز کیسے پڑھتے تھے ان کو طریقہ نہیں آتا، CSS کر چکے ہیں. نماز تو دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں ان کو امام الانبیاء کے قسم اللہ کی وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا ہوگا. ان سے پوچھیں اللہ کے نبی کا وضو کیا تھا، شروع سے لے کر آخر تک سنا دیں، نہیں سنا سکیں گے آپ کو. یہ نماز روزہ یہ بھی بات کا مسئلہ ہے. یہ بھی بات میں کہتا ہوں ان لوگوں سے CSS کا امتحان پاس کرنے والوں سے پوچھیں اللہ میں اور محمد الرسول اللہ میں کیا فرق ہے، نبیوں میں اور رسولوں میں کیا فرق ہوتا ہے، خالق اور مخلوق کا کیا فرق ہے. میں کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 95% یہ CSS والے نہیں سمجھا سکیں گے آپ کو. رب کی بھی پہچان نہیں ہے
کہ رب کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، نہیں جانتے۔ بچے کن کے؟ ہندوؤں یہودیوں کے نہیں، مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہوئے حاجیوں، نمازیوں کے، اہل حدیثوں کے، عاشقان، غلامان کے، نعرے لگانے والوں کے۔ رب میں اور مخلوق میں فرق کی سمجھ، رب کی پہچان ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے میرے بھائیوں؟ توجہ، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے تعلیمی نصاب میں یہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں کہ وہ پڑھتے۔ قرآن انہوں نے وہ جس ادارے میں داخل کروایا، انہوں نے قرآن سے متنفر کر دیا، داڑھی سے متنفر کر دیا، پردے سے متنفر کر دیا، مسجد سے متنفر کر دیا، عالم دین سے متنفر کر دیا۔ اس کو بتا دیا کہ دین تیری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سیکولر بنے گا، دین کو پسے پشت ڈالے گا، کھڈے لین لگائے گا، تو پھر تجھے خوشحالی، عزت اور کامیابی ملے گی۔ یہ ان اداروں نے اس کی گٹی کے اندر بھر دیا۔ اب اس کو ان چیزوں کا کہاں سے پتہ چلنا تھا؟ اور جو بچہ، ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، قسم اللہ کی میں آپ میں سے کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، میں امت کا رونا رو رہا ہوں۔ جو بچہ گھر میں نابینا پیدا ہو جاتا ہے، گھر میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ نابینا۔ ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو مدرسے میں چھوڑاؤ، اس کو کہاں بھیج دو؟ جو موٹے دماغ کا بیچارہ پیدا ہو گیا، ایک سکول میں داخل کروایا، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، نہیں پڑھ سکتا، شکایتیں آتی ہیں، اخراجات کرواتا ہے، لیکن صفر ہے۔ ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو مدرسے میں چھوڑاؤ، یہ مال رب کو دے دو، یہ رب کو، یہ عمدہ مال کس کو دینا چاہیے؟ یہ سب سے عمدہ مال رب کو دے دو۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اہل حدیث، نمازی، حاجی، بڑے بڑے دیندار، اللہ کی قسم کسی ہونہار ذہین بچے کو جو ہیرا رب نے دیا ہو ان کا، اس کو وہ کتاب و سنت کا کبھی عالم بنائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الا ماشاءاللہ 1000 میں سے ایک خاندان ممکن ہے ایسا مل جائے۔ ہمارے معاشرے میں 1000 خاندانوں میں سے ایک خاندان ہوگا ایسا۔ جب ہمارا قرآن کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو پھر میرے بھائیوں خوشحالی ملے گی، عزت ملے گی، آزادی ملے گی۔ IMF، ورلڈ بینک، UNO، یہ FATF کے 35 37 اسلام دشمن، رب کے دشمن بھیڑیے، ان سے ہم آزادی پائیں گے، عزت ملے گی، آخرت میں جنت ملے گی قرآن کے ساتھ یہ سلوک کر کے۔ رب نے قرآن عزت دینے کے لیے بھیجا تھا، ذلتوں سے نکالنے کے لیے بھیجا تھا۔ 2 آیتیں سنا کر میری بات ختم ہے، توجہ کرنا ذرا۔ اللہ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، مسلمانوں تمہارے پاس میری بھیجی ہوئی ہدایت آئے گی، فَمَن تَابِعَ هُدَايَا، جس نے اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی تجارت کو، سیاست معیشت کو، اپنے تعلیم کو، اپنے گھر کے ماحول کو، فیکٹری کارخانے کو، اپنے اداروں کو، اپنی زندگی کی ایک ایک چیز کو اس میری بھیجی ہوئی ہدایت کے تابع کر لیا، لا خوف علیہم ولا ہم، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ امریکہ کا، نہ FATF کا، نہ ورلڈ بینک کا، نہ UNO سلامتی کونسل کے مشٹنڈوں کا، نہ دنیا میں کسی اور شیطان کا کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، مسلمانوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت، رہنمائی، ایک کتاب آئے گی۔ یہ 124 نمبر آیت ہے سورہ طٰہٰ کی۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، یہ نہیں کہا جس نے میری ہدایت کو بوسہ دے دیا، میری ہدایت کو چوم لیا، آنکھوں سے لگا کر سینے سے لگا لیا، ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ کر پیچھا نہ ہونے دیا، اونچی جگہ پر رکھ دیا، یہ نہیں کہا اس کو قسم اٹھانے کے لیے سر پہ رکھ لیا، مردے کو پارسل کر دیا، نہیں کہا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، جس نے میری بھیجی ہوئی ہدایت کے اپنی زندگی کو مکمل طور پر تابع کر دیا، لا یذل ولا یشقیٰ، نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا، نہ کبھی بدبختی کا سامنا کرنا پڑے گا اسے۔ اور
تصویر کا دوسرا رخ رب نے دکھایا، غور کرنا، تصویر کا دوسرا رخ کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، پس پشت ڈالا، اس پر تدبر نہ کیا، اس پر عمل، اس کو سمجھنے کی اور اس سے رہنمائی لینے کی کوشش نہ کی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، او مسلمانوں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سونے کے خزانے بھی ہوں گے، کوئلے کی بھی ہوں گے، گیس کے بھی ہوں گے، تیل کے بھی ہوں گے، لوہے تانبے کے بھی ہوں گے، نمک جپسم اور چونے کے بھی ہوں گے، فیکٹریاں کارخانے بھی ہوں گے، تعلیمی ادارے بھی ہوں گے، ذہانتیں جفاکشیاں بھی ہوں گی، لیکن مہنگائی ختم، معیشت ضنکا، معیشت تنگ ہو جائے گی، گزران تنگ ہو جائے گی، قرضوں سے جان نہیں چھوٹے گی، بے روزگاری اور تنگ دستی ختم، قرضوں کی لعنت سے نجات اور چھٹکارا۔ اچھا، دنیا میں معیشت ضنکا، تنگ معیشت، اور آخرت میں کیا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن ان سب کو نابینے بنا کر کھڑے کر دیں گے میدان معاشر میں، اندھے بنا کر۔ کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، یا اللہ اتنی بڑی ذلت ساری خلقت کے سامنے، میں تو بینا تھا، مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا، او مسلمان تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، فنسیتہا، تو نے ہماری آیتوں کو کیا کر دیا؟ بلا دیا، فراموش کر دیا۔ تو نے ان پر تدبر نہیں کیا، کس لیے اتاری تھی رب نے آیتیں یہ قرآن کی؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ مسلمانوں، کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے یہ برکتوں کا خزانہ مبارک کتاب ہم نے آپ پر اتاری تھی، کیوں اتاری تھی؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر کیا کریں؟ تدبر کریں، سمجھیں، غور و فکر کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب، یہ سارے عقل والے بیٹھے ہیں تاکہ یہ اس سے رہنمائی لیں، ہر قدم اس سے پوچھ کر اٹھائیں۔ اس لیے اتاری تھی کتاب دنیا میں رب نے۔ اور میرے بھائیوں، میرا آپ سے سوال ہے چھوٹا سا، کیا ہم سے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے حوالے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہاں بول کر بتائیں۔ تھوڑی سی ہوئی ہے نا، معمولی سی؟ بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اگر مانتے ہیں کہ ہمارے سے کوتاہی ہوئی ہے اور ہوئی بھی زیادہ ہے، تو پھر میری گزارش ہے آپ سے، یہ کوتاہی مرد دم تک چھوڑنی نہیں چاہیے، ہمیں اس پر ڈٹے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ڈٹے رہنا چاہیے نا، اس پر چھوڑنی چاہیے؟ کون کہتا ہے چھوڑنی چاہیے؟ پھر میری گزارش ہے میرے بھائیوں، گزارش ہے، منوا نہیں سکتا ہوں میں، میرا اختیار نہیں ہے منوانے کا، گزارش کر سکتا ہوں یا زیادہ زیادہ آپ کی منت کر سکتا ہوں، آپ میری منت سمجھ لیں۔ اگر مان لیا کہ کوتاہی ہوئی ہے ہم سے، تو آج کے بعد اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ سے عہد کرو، سارے بھائی، ہر بھائی اللہ سے عہد کرے، آج کے بعد میری زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرے گا جس دن میں قرآن مجید کی کم از کم ایک آیت میں سمجھ کر نہ پڑھوں۔ 24 گھنٹے میں کتنا کام ہے؟ ایک آیت کیسے پڑھنی ہے؟ سمجھ کر۔ رب اس آیت میں مجھے کیا رہا ہے؟ رب کا پیغام کیا ہے؟ رب کیا دے رہا ہے اس آیت میں؟ صرف ایک آیت سمجھ کر پڑھنا 24 گھنٹوں میں مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک آیت آج اللہ سے تہیہ کر لو کہ ایک آیت انشاءاللہ زندگی میں روزانہ سمجھ کر پڑھنی ہے کم از کم۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ مسجد میں آتے ہیں سارے ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں آئیں، امام صاحب سے کہیں بھائی ایک آیت روزانہ ہمیں نماز کے بعد اس کا درس دے کر اچھی طرح سمجھا دیا کرو۔ کوئی امام اللہ کی قسم انکار نہیں کرے گا سمجھانے سے، کوئی نہیں انکار کرے گا۔ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، جو آیت ادھر سمجھی ہے امام صاحب سے سمجھ لی، یاد ہو گیا ترجمہ اس کا، اپنے گھر جائیں، اپنی بیوی کو بٹھا لیں، جوان بیٹیوں کو اور بہنوں کو بٹھا لیں، وہ آیت ان کو پڑھا دیں ترجمے کے ساتھ،
ہو سکتا ہے؟ اچھا اگر گھر میں ہمارے ترجمے کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہوگی تو برکتیں نازل ہوں گی کہ نہیں؟ اللہ کی رحمتیں اتریں گی کہ نہیں؟ یہ بابرکت اور رحمتوں سے بھرا ہوا خزانہ رب نے اتارا ہے کہ نہیں دنیا میں؟ کیا ہم گمراہیوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے اور خوفوں سے نجات پائیں گے یا نہیں؟ مہنگائیوں، لوڈ شیڈنگوں، فرقہ واریت کی غلاظتوں سے قسم اللہ کی ہر شے سے نکل جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر، یہ تجارت ہے، یہ ہے تجارت اصل میں۔ صحابہ نے یہ تجارت کی ہے۔ اور سنا رہا تھا آیت، اللہ نبینا بنا کر اٹھائے گا، کہے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں۔ وہ کہتی تھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت، اللہ کے سوا کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی بندہ پرور، کوئی غریب نواز، کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی ڈوبی ہوئیوں کو تارنے والا، کوئی اولادیں دینے والا، کوئی نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا، رب کے سوا۔ یہ آیتیں کہتی تھی تجھے، مانا ان آیتوں کو، یہ آیتیں کہتی تھیں تیرے اوپر سود حرام کر دیا رب نے، سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، سود کو چھوڑ دو، سودی کاروبار لین دین نہ کرو، آیتیں آئی تھیں، مانا ان آیتوں کو۔ تیرے پاس آیتیں آئی تھیں، تجھے کہتی تھی اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، ورکعوا مع الراکعین، جب اذان ہوتی تھی تیری بستی میں، تیرے شہر میں، تیرے محلے میں، کیا دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے تھے؟ کیا کاروبار رک جاتے تھے؟ کیا دفاتر سیل ہو جاتے تھے؟ کیا سارے لوگ رب کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جبین نیاز رب کے گھر میں جھکانے کے لیے آ جاتے تھے؟ آیتیں کس لیے آئی تھی؟ یہ آیتیں کیا کہتی تھی؟ تو نے ان آیتوں کو فراموش کیا، آنکھیں بند کر لی، آج رب نے تجھے ساری خلقت کے سامنے اندھا بنا کر کھڑا کیا ہے۔ بس اندھا بنانے کے بعد معاملہ ختم نہیں میرے بھائیو۔ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، جو بھی میری آیتوں کے ساتھ یہ سلوک کرے گا اس کی یہی جزا ہوگی، اس کی یہی جزا ہوگی، جو بھی کرے گا اس کا یہی سزا ہوگی۔ اور آخرت کا عذاب وہ بڑا سخت ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یا اللہ میرے ان سارے بھائیوں کو اور بہنوں کو، سب کو یا اللہ قرآن سمجھنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں سمجھ کر قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں آج تک قرآن کے حوالے سے، یا اللہ تو معاف کر دے، ہم آئندہ یہ کوتاہی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔